احتیاط کے ساتھ تو وہ زیادہ بہتری ہے۔ تو سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے، امت کے لیے ایک رول ماڈل نبی علیہ السلام نے آسانی دی ہے، لیکن یہ مرد کے لیے، ذرا عورتوں نہیں کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے۔ ٹھیک ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کے لیے آج ایک ایسا مسئلہ لے کر حاضر ہوئے جس کو مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے، اور یہ جائز بھی نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک ان کے صاحب سوال کر رہے ہیں اور آپ ان کو جواب دے کر مطمئن فرما رہے ہیں۔ ان کا سب سے پہلے یہ ویڈیو کلپ سماعت کیجیے۔ سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ جی سر مرد کے لیے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے باہر گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں کامنٹس کیے ہیں کہ یہ منع فرمانا تادیب کے طور پر تھا، ادب سکھانے کے طور پر تھا، حرام کے طور پہ نہیں تھا، جواز موجود ہے۔ اور پھر امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے، پہلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت، اگلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز، اور اس میں وہ بخاری مسلم والی حدیث ہی لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا خود۔ جی آپ نے یہ ملاحظہ کر لیا کہ آپ کی زبانی آپ سن رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور 3 کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی سے۔ ترمذی کے اندر جو 2 باب امام ترمذی نے باندھے ہیں، ایک میں پیشاب بیٹھ کر کرنے کا حکم ہے اور دوسرے میں جو ہے کھڑے ہو کر کرنے کا جواز انہوں نے دیا۔ تو انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس حدیث کو کس راوی نے بیان کیا ہے اور اس حدیث کا رجال اصل کون ہے۔ تو میں آپ کو یہ ازالہ بھی کر دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، مجھے بہت ہنسی آتی ہے، میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے یہ بھی موجی لوگ ہیں، کبھی کبھار سچ بھی بول جاتے ہیں، اور انہوں نے تعدیب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جو کہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس میں ہم بھی متفق ہیں کہ یہ لفظ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب کے طور پر فرمایا کہ بیٹھ کر پیشاب کرو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تادیباً کہا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر کہتے تو پھر تادیب کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بخاری سے وہ حوالہ دے دوں جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ وہ روایت کرنے والے ہیں عن حذیفہ، حضرت حذیفہ، عن حذیفہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صباتۃ قوم، کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے کچرا گھر پر آئے، فبال قائما، کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ثم دعا بماء، پھر پانی منگوایا، فجئتہ بماء فتودع، تو میں پانی لے کر آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی سے وضو فرمایا۔ اور سنن ابو داود کے اندر الفاظ اس طریقہ سے ہیں ثم دعا بماء فمسح علی خفیہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اپنے موضوع پر جو ہے مسح فرمایا۔ یہ بات یہاں تک رہی۔ اب میں آپ کو سنن نسائی سے بھی یہ حدیث بیان کر دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پر منع فرمایا ہے کھڑے ہونے سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی جو حدیث روایت کی ہوئی ہے، پہلے میں وہ بتا دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے متعلق کیسے روک تھام کی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو کوئی تم سے بیان کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اسے سچا نہ جانو۔ کیا فرمایا؟ فلا تصدقوه، کہ کوئی اگر تم سے یوں بیان کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی بات کو سچا نہ جانو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
ما کان یبول الا جالسا، فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بغیر بیٹھے پیشاب نہ کرتے تھے۔ اب یہی حدیث مبارکہ ہم ابن ماجہ سے بیان کرتے ہیں، ان عائشہ قالت من حدثک، وہاں حدثکم یہاں حدثک، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقہ، وہاں پر فلا تصدقوہ کے لفظ ہیں اور یہاں پر فلا تصدقہ، انا رأیتہ یبول قائدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا فلا تصدقہ، تو اس کو سچ نہ جاننا، کیونکہ میں نے آپ کو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے دیکھا۔ فلا تصدقہ انا رأیتہ یبول قائدا۔ تو پھر آگے حدیث سنیے اس کے رد میں، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہو گیا یہ مطلقاً سنت ہے، تو بھائی آپ نے بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا۔ ویسے بھی بندہ عجیب سا لگتا ہے جب کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز صرف اتنا ہے کہ جہاں پر کوئی امر مجبوری ہو، امر مجبوری میں آپ کھڑے ہو کر، جیسے آپ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ پینٹ جو ہے پہن کر بندہ کھڑا ہوتا ہے تو بیٹھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، ورنہ مطلقاً سنت سے جو ہے آپ گریز کریں۔ ان عمر قال رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابول قائما فقال یا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، بس جس دن سے میرے آقا نے منع فرمایا اس کے بعد کبھی بھی میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ آگے اور حدیث ہے، ان جابر بن عبداللہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول قائما۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کے حوالہ جات کے ساتھ عوام الناس کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مرزا صاحب سے میں یہی التجا کروں گا، جب آپ حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے سیاق و سباق پر بہت نظر ڈالا کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس مسئلے کا رد مل سکتا ہے، تو پھر آپ اس کو جواز بنا کر پیش کریں گے تو پھر امت مسلمہ کے اندر درار نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ علم کے اوپر صحیح غور و فکر فرما کر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء حقہ سے راجع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی تحقیقی ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔